تو میں اس بچی کو نوٹ کر رہی تھی. خیر اس وقت تو میں نے اگنور کیا کہ وہ کونے میں پتہ نہیں کسی سے بات کرے. اب رات کو جب ہم سو گئے، ہماری جو خالہ تھی وہ چائے کی شوقین تھی، اس نے چائے بنائی ایک ترموس اور ہم مووی بھی دیکھنے لگے. وہ بچی سو گئی، فوم پہ سو گئی. تو ہم سب ٹی وی روم میں بیٹھے تھے، وہ وہاں سوئی تھی تو اس کے امی اسے لے جا کے کمرے میں لٹایا اور پھر واپس آ گئی. مووی ختم ہو گئی تو ہم اسی جگہ پہ سو گئی. مووی دیکھنے کے بعد ہم اسی روم میں سب سو گئے، فوموں پہ زمین پہ میٹریس بچھائے تھے وہاں سو گئے، اور ہماری خالہ اپنے کمرے میں گئی اپنی بیٹی کے ساتھ سو گئی. اب یہ رات کے 2 بج رہے. چونکہ مووی کے دوران میں سو گئی تھی تو مجھے واش روم آئی ہوئی تھی. میں اٹھی، میں واش روم گئی. یہ واش روم باہر لابی میں تھا، تو میں نے جیسی ہی واش روم سے فارغ ہو کے آ رہی تھی تو میں نے اس بچی کو دیکھا. اب یہ رات کے 3 بج رہے تھے اور میں نے دیکھا وہ بچی جس کونے میں وہ جب ہم بیٹھے تھے اور وہ جس کونے میں بیٹھے وہ اسی کونے میں بیٹھے اپنے گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. تو مجھے کافی ڈر لگا اور میں اس کے پاس گئی تاکہ میں نے دیکھا خالہ گہری نیند سو رہی تھی. اب یہ باہر آئی ہوئی ہے تو میں نے اس کا جو ہے بیک سائڈ میری طرف تھا. میں نے اس کو بتایا کہ میری طرف دیکھو گڑیا، میری طرف دیکھو گڑیا، تم رات کو کیا کر رہی ہو، تم رات کو کھیل رہی ہو. تو جیسے اس نے مجھے دیکھا تو اس گڑیا کی جو آنکھیں تھی وہ چمک رہی تھی اور یہ لال کلر کا ایک چمک تھا، ایک ایسے بلائنڈ کر رہا تھا، بلر. تو میں ڈر گئی اور میں بھاگ کے اپنے روم میں گئی اور اس کا منہ اتنا بڑا کھولا. یعنی عام روٹین میں وہ اتنی پیاری تھی لیکن جب اس نے منہ کھولا تو وہ اتنا بڑا تھا. تو میں سمجھ گئی تو میں بھاگ گئی اور میں نے باقی سب کو اٹھایا جو میرے ساتھ روم میں سوئے تھے. تو وہ سب آئے، انہوں نے دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھے. ہاں ان کی گڑیا تھی. تو ہم نے جا کے کمرے میں دیکھا، خالہ کے کمرے میں بھی وہ نہیں تھی. پھر ہم نے خالہ کو اٹھایا. خالہ حیران تھے اور پریشان بھی تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے اولاد کے بارے میں جب آپ ایسی بات سنتے ہو تو پریشان ہوتی. میں نے خالہ کو بتایا خالہ پہلے اس کو ڈھونڈو، لیکن وہ نہیں تھی. خالہ حیران، ہم سارے گھر میں ڈھونڈے نہیں تھی تو ہم نے دیکھا کہ واش روم سے نکلی، اسی واش روم سے جس میں، اور اپنے کمرے میں گئی اور بیڈ میں سو گئی. خالہ کو یقین پکا ہو گیا میرے بات پہ کیونکہ خالہ نے کہا کہ مجھے تو رات کو ایسے پتہ نہیں چلتا. تو ہم نے صبح کا انتظار کیا. صبح ہو گئی تو خالہ کافی پریشان تھی. وہ ہمارے ساتھ واپس گئی کیونکہ ہمارے گھر گئی اور وہاں میں اپنے بھائیوں سے بات کی اس نے. تو پھر اس بچی کو ہم نے ان سے بہت کچھ پوچھا لیکن ہمیں وہ گڑیا جو ہے وہ کوئی جواب، کوئی رپلائی، کیونکہ چھوٹی سی بچی تھی ان سے کیا پوچھنا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی. پھر خالہ نے اس کو ایک مولوی کے پاس لے کے گئی اور اس کو تعویذیں، اور اس مولوی نے بھی بتایا کہ بچی پر تھوڑے بہت اثرات ہے. تو خالہ نے کہا کہ بچے تو عام روٹین میں جو ہے، خالہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی کہ نہیں بچے تو جو ہے اکثر رات کو اٹھتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ کھیلنے لگتے ہیں یہ وہ، اور بچے جو ہے خود سے باتیں بھی کرتے ہیں. وہ تو صحیح بات تھی، سارے بچے خود سے باتیں کرتے ہیں کھیلنے کے دوران. تو پھر خالہ نے بھی 2-3 باتیں ایسی نوٹ کی اس واقعے کے بعد کہ خالہ اور بھی زیادہ پریشان اور ڈر گئی. کیونکہ خالہ نے کہا کہ مجھ سے کہتی ہے کہ آج تو تم نے حلوہ نہیں بنایا. تو میں نے کہا کہ بیٹا میں ہر وقت تو حلوہ نہیں بناؤں گی. تو یہ مجھ سے کہنے لگی کہ میرا دوست چاہتا ہے آپ کے ہاتھ کا حلوہ. تو میں نے کہا آپ کا دوست کہے تو اس نے ایک کونے کو اشارہ کیا کہ وہ جو کھڑا ہے. تو میں نے کہا وہاں تو کوئی نہیں ہے. تو اچھا، میں نے کنفرم کرنے کے لیے سے کہا کس کلر کے کپڑے پہنے. تو اس نے مجھے کہا سفید کلر کے کپڑے جو پہنے ہیں. تو میں بھی ان سے ڈر گئی اور پھر اسی طرح ان کا علاج شروع ہو گیا مولوی سے اور پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی. تو یہ سٹوری آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی تھی کہ بچوں پر خاص کر نظر رکھے. یہ نہیں ہوتا کہ بچے جو ہے خود سے باتیں کرتے ہیں تو یہ ایک عام روٹین ہے. عام روٹین بھی ہوتا ہے لیکن ان کی حرکات پر بھی نظر رکھے. وہ کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے جیسے انہیں کچھ نظر آ رہا ہو.